اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورأیی لکم تبعن۔ اے محمد اور آل محمد، میرا ظاہر اور میرا باطن، میری رائے تمہاری پیروکار ہے، میری رائے تمہاری پیروکار ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح جاری تھی، درس نمبر 237 ہے۔ ظاہر اہل بیت علیہ السلام ان جملوں میں کامل پیروی کا اعلان کر رہا ہے کہ میری رائے ہمیشہ تمہاری چاہت کی پیروکار ہے۔ غیبت کے دوران امام علیہ السلام کی پیروی، یہ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی اعتقادی لحاظ سے، عملی لحاظ سے وسیع ہے۔ یعنی ہم کسی بھی زمانے میں ہوں، کسی بھی مکان میں ہوں، ہمیں کوئی بہانہ نہیں ملتا کہ ہم کہیں کہ یہاں اس مکان میں یا اس زمانے میں ہم پہ لازم نہیں ہے کہ ہم ان کی پیروی نہ کریں۔ ٹھیک، ہم پہ لازم نہیں ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، یہ ہم پہ لازم نہیں ہے۔ بس ہماری پیروی امام معصوم چاہے حاضر ہو چاہے غائب ہو، چاہے کوئی خاص جگہ ہو چاہے کوئی خاص جگہ نہ ہو، لازم ہے، پیروی لازم ہے، اطاعت اور پیروی ضرور کرنی ہے ہم نے۔ ٹھیک، اب یہ پیروی قلبی توجہ ہو کہ قلبی لحاظ سے ہم متوجہ ہوں امام غائب کی جانب، قلبی لحاظ سے ہماری توجہ ہو، کیونکہ وہ ہمارے اعمال پر گواہ ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 یہی کہتی ہے کہ عمل انجام دو، خدا اس کا رسول اور مومنین، یہ خاص مومنین ہیں جو تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ روایات میں ثابت ہے کہ یہ مومنین ائمہ نے کہا ہے کہ ہم ہیں۔ خاص دعاؤں سے امام سے رابطہ قائم کریں گے، امام غائب علیہ السلام سے رابطہ قائم کریں، دعائے عہد کے ذریعے، دعائے فرج کے ذریعے، زیارت آل یاسین کے ذریعے، دوسروں کے دلوں میں امام زمانہ کی محبت کو ڈالنا، یہ اہم کام۔ امام جب غائب ہوں تو دوسروں کے دلوں میں امام کی محبت کو ڈالنا، ان کی احادیث، ان کا ذکر، ان کی کرامات، ان کے حقیقی فضائل، واقعی فضائل ذکر کر کے دوسروں کے دلوں میں محبت ڈالی جائے۔ امام کی محبت ہمیں نیکی کی طرف وادار کرے، یہ پیروی کے مصداقات ہیں۔ پہلی قلبی توجہ امام کی جانب، قلبی لحاظ سے متوجہ ہوں کہ وہ ہمارے اعمال پر گواہ ہیں۔ خاص دعاؤں سے امام سے رابطہ کریں، دوسروں کے دلوں میں امام کی محبت کو ڈالیں، ان کی احادیث کو ذکر کر کے، ان کے کرامات ذکر کر کے، ان کے حقیقی واقعی فضائل ذکر کر کے، اور امام کی محبت ہمیں نیکی کی طرف وادار کرے، خیر و ثواب ہم انجام دیں، خیر و ثواب والے کام انجام دیں، تقوی کی رعایت کریں، گناہ کو ترک کریں، ہمیشہ خود کو خدا کے حاضر قرار دیں۔ یہ امام غائب کی پیروی، یہ اگر ہم نے کام کیے تو یہ امام غائب کی پیروی۔ ٹھیک، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ طوبیٰ لمن ادرک القائم، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے قائم، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کو پائیں، اور ان کے قیام سے پہلے وہ لوگ ان کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوں، یعنی ظہور سے پہلے، قیام سے پہلے وہ کیا کریں، پورے اترے ہوں پیروی پہ۔ بس موضوع ہمارا یہی ہے کہ کسی خاص زمانے میں ہوں، کسی جگہ میں ہوں، یا امام حاضر ہوں یا امام غائب ہوں، تو ہمیں کوئی بہانہ نہیں ملتا کہ ہم کہیں کہ ہم پر پیروی امام کی لازم نہیں ہے۔ ایسا بہانہ ملے کہ ہم کہیں کہ امام کی پیروی ہم پہ لازم نہیں ہے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے دوستوں سے محبت رکھتے ہوں گے غیبت امام میں، ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہوں گے،
اور پہلے والے اماموں کی ولایت کا عقیدہ رکھتے ہوں، بس وہی لوگ دوست ہیں ہمارے، وہی لوگ ہمارے دوست ہیں، انہی سے میری مودت ہے، میری محبت ہے، اور انہی کے اور میری امت میں سے وہی لوگ کرامت والے اور عزت والے ہیں، کرامت والے اور عزت والے ہیں۔ کیوں ان کی پیروی وسیع ہے؟ ان کی پیروی کیوں وسیع ہے؟ اتنی ائمہ علیہ السلام کی پیروی اتنی وسیع ہے کہ امام غائب ہو حاضر ہو، ہم کسی بھی مکان میں ہوں، ہمیں کوئی بہانہ نہیں ملا کہ ہم کہیں کہیں کہ ہم ان کی اطاعت سے جدا ہو جائیں، ان کی پیروی سے جدا ہو جائیں، کیونکہ یہ حضرات اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہ حضرات اللہ کے حکم کے مطابق حکم کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے کامل طور پہ تسلیم محض یہ حضرات ہیں۔ اس وجہ سے ان کی پیروی وسیع ہے، غائب ہوں امام، حاضر ہوں امام، کسی ہم خاص جگہ پہ ہوں، کسی بھی مکان میں ہوں، ہمیں کوئی اجازت نہیں ملتی کہ ان کی پیروی سے جدا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ناصرین امام زمانہ علیہ السلام میں سے ہو، امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں سے ہو، ناصرین میں سے شامل ہو، تو اسے صحیح انتظار کرنا چاہیے، ایسا انتظار جو تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اور اخلاق حسنہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ واضح ہے جو امام فرماتے غیبت امام کے دوران ہم فقہا کی پیروی کریں، کیونکہ یہ فقہا حضرات امام کے نائب ہیں، مرجعیت اور ولی فقی کے ساتھ ہم جڑے رہیں، مرجعیت کے ساتھ بھی اور ولی فقی کے ساتھ بھی جڑے رہیں، کیونکہ امام ہم کہہ کے آئے ہیں کہ امام ہمارے اعمال سے گواہ ہیں، نائبین سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا، مرجعیت سے اور ولی فقی سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا، تو کیسے ہم امام کے پیروکار کہلائیں؟ بس ہمارا تعلق مرجعیت سے، ولی فقی سے گہرا ہو، بس امام ہمارے حالات سے باخبر ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہیں، تمہیں اپنی دعاؤں میں نہیں بھولتے، دعائیں بھی ان کے لیے کرتے ہیں جو پیروکار ہیں۔ اگر ہم تمہاری طرف متوجہ نہ ہوتے تو تم پر شدید بلائیں نازل ہوتی، تمہارے دشمن تمہیں کاٹ کر کھا جاتے، بس اللہ سے ڈرتے رہو، ہمارے ساتھ رہو، یعنی ہماری پیروی میں رہو، تاکہ تم فتنوں سے نجات پاؤ۔ بس خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم امام غائب ہیں تو ہم پیروی سے جدا نہ ہوں، امام کی پیروی سے جدا نہ ہوں، غافل نہ ہوں۔ وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ایسے غائب ہیں جو ہمارے اعمال سے واقف ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، بس نہ ان کے نائبین سے جدا ہوں، نہ ہی اپنے اعمال برے بنائیں، ہم اخلاق حسنہ سے ہم آراستہ ہوں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔